اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من همزہ ونفخہ ونفثہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ والخیل المسومہ والانعام والحرث ذالک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب قل اونبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرہ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما زین للناس حب الشہوات خوبصورت کر دی گئی ہیں شہوات کی محبت کن چیزوں سے من النساء والبنین اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں یہ چاہتیں پیدا کی ہیں اور یہ چاہتیں مضر نہیں ہیں اگر ان کا استعمال اچھا ہو پازیٹیو ہو مثبت استعمال ہو تو ہر انسان کے دل میں ان چیزوں کی محبت رکھی گئی ہے وہ کون کون سی چیزیں ہیں من النساء عورتوں سے محبت ہر انسان کے دل میں عورت سے محبت ہے چاہتا ہے میری بیوی ہو خوبصورت ہو اچھی ہو یہ ایک فطری بات ہے اور یہ بری چیز نہیں ہے یہ چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں جتنی ہمیں نظر آتی ہیں جو فتنے ہیں یہ ساری چیزیں آزمائشیں ہیں اگر ان کا استعمال اچھا ہو تو یہ چیزیں بری نہیں ہیں ان کا استعمال وہ ان کو اچھا یا برا بنا دیتا ہے اب عورت سے محبت اگر نہ ہوگی تو بنی نوع آدم انسانیت کیسے بڑھے گی انسانیت کے بڑھنے کے لیے مرد کے دل میں عورت کی چاہت کا ہونا ضروری ہے پھر یہ چاہت ہوگی اولاد ہوگی تو دنیا میں آبادی ہوگی اور پھر انسان کے اندر یہ خواہشات ہیں اگر انسان ان خواہشات کو اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے معاملات طے نہیں کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ برائی میں ملوث ہو جائے گا جہاں یہ امتحان ہے وہاں یہ اچھی بات بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے عورتوں سے محبت ہے ادھر آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ میں اپنے بعد انسانوں کے لیے مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑے جا رہا ادھر یہ بھی فرمایا کہ الدنیا کلھا متاع دنیا سارا فائدے کا سامان ہے وخیر المتاع الدنیا المرأۃ الصالحہ اور دنیا میں جو فائدے کا سامان ہے ان میں سب سے اچھا سامان نیک بیوی ہے تو یہ بری نہیں ہے اللہ رب العزت نے انسان کے دل میں اس کی اشتہا رکھی ہے اس کی چاہت رکھی ہے تو زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین اولاد کی محبت ہے اب بیوی سے محبت کس وقت بری ہے جب بیوی کے کہنا مان کر بے دین ہو جائے بیوی کے انتخاب میں غیر شرعی امور کے سامنے رکھے اس کا مال دے کر اس سے شادی کرے یا اس کی نسب دے کر شادی کرے یا اس کا حسن دے کر شادی کرے یہ بری چیزیں ہیں اگر اس کی دینداری دے کر شادی کرے گا تو انشاءاللہ آئندہ نسلوں میں اس کے صالح اولاد ہوگی جب وہ مر جائے گا تو اس کی اولاد اس کے لیے بہترین سرمایہ تیار ہوگی اسی طرح اولاد کا معاملہ ہے یہ بھی امتحان ہے انما اموالکم اولادکم فتنہ مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے مال کے حصول کے لیے انسان کیا کچھ کرتا ہے اولاد کتنی بڑی آزمائش ہے اگر نہیں ہے تو پھر آزمائش ہے تو پھر آزمائش ہے ان کی تعلیم آزمائش ہے ان کی تربیت آزمائش ہے تو زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین
والقناطر المقنطرہ، اولاد سے محبت ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ اس کے اعمال کا سلسلہ کٹ جاتا ہے، صرف 3 چیزیں باقی رہتی ہیں، ان میں سے اس کی نیک اولاد ہے جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں سورۃ فرقان میں دعا سکھائی ہے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب کر اور ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ اب اولاد اچھی ہے، یہ باپ کا امتحان ہے کہ ایک باپ اپنی اولاد کیسے تیار کرتا ہے، اس کو دنیا دار بناتا ہے، اس کو آخرت کا راہی بناتا ہے، اس کے لیے کیا پسند کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت پر ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کے والدین اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں۔ یہ سارا کردار کون ادا کرتا ہے؟ والدین کرتے ہیں۔ اور اولاد کی تربیت کا اجر دیکھیں، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا؟ اپنی اولاد کو جمع کرتے ہیں، پوچھتے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک، انہوں نے کہا کہ ابو ہم آپ کے داتا، مالک اور معبود کی عبادت کریں گے، اور جو آپ کے باپ دادا ہیں انبیاء، ہم ان کے معبود کی عبادت کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم ان کے ہمیشہ فرما بردار رہیں گے۔ یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد میں چھوڑی، اور یعقوب علیہ السلام نے یہ بات اپنی اولاد میں چھوڑی۔ زکریا علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں، جب بوڑھے ہو گئے، بال سفید ہو گئے، کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرے بال سفید ہو گئے ہیں، میں تو اس سے مانگ کر نا امید نہیں ہوتا، اور نا مراد بھی کبھی نہیں ہوا۔ میرے خاندان میں، میرے بھائی بندوں میں کوئی ایسا نہیں ہے جو دین کی اس ذمہ داری کو نبھانے والا ہو۔ حضرت زکریا کو کس کی فکر تھی؟ اپنے بعد اس منصب کی فکر تھی، مجھے صالح بیٹا عطا کر۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، پھر اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے رہے اپنی اولاد کے لیے، کتنی عمر میں جا کر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام عطا کی ہے۔ پھر ان کے دعائیں بھی مانگی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نمازی بنا، میری اولاد کو نمازی بنا۔ اسی طرح قرآن میں پڑھ کر دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو کہاں جا بساتے ہیں؟ بیت اللہ کے پاس جا بساتے ہیں۔ اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو بیت اللہ کے قریب بسایا ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے اللہ تاکہ میری اولاد نمازی بن جائے۔ صرف اولاد جننا کمال نہیں ہے، اولاد کا جننا یہ ایک فطری عمل ہے، اس میں انسان اور جانور سب برابر ہیں۔ جانور بھی اولاد چاہتے ہیں، کتے بلے بھی اولاد چاہتے ہیں۔ اولاد کا پیدا ہونا اور اس کی خواہش اور اس کا جننا یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ درختوں کے اندر بھی نسل کو بڑھانے کا اللہ رب العزت نے ایک تصور رکھ دیا ہے۔ کیکر پیدا ہوتا ہے، پھلیاں دیتا ہے، پھلیوں میں بیج ہوتے ہیں، وہ کیکر اپنے نسل بڑھانے کے لیے بیج دیتا ہے۔ آپ جتنے درخت دیتے ہیں وہ بھی اپنے نسل بڑھانے کے لیے بیج دیتے ہیں۔ کتے بلے بھی اپنی نسل بڑھانے کے لیے وہ کتنے کتنے بچے دیتے ہیں۔ بچوں کا ہونا یہ کوئی انسانی کمال نہیں ہے۔ انسانی کمال یہ ہے کہ پھر اپنے بچوں پر محنت کرے
اور ان کو تراش کر ایک خوبصورت انسانوں کی شکل میں دنیا میں اللہ کے سامنے پیش کر دیں۔ تو اولاد باعث فخر بھی ہے، باعث امتحان بھی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ چیز، یہ تصور ہم نے اولاد کی محبت اور بیویوں کی محبت یہ انسانوں کے دل میں ہم نے رکھ دی ہے، اور اس لحاظ سے یہ ضروری بھی تھی۔ اگر یہ محبت کا تصور نہ ہوتا تو پھر دنیا میں انسانیت ناپید ہو جاتی۔ یہ تصور موجود ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے انسانوں کی آبادی کو بڑھا دیا۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، بیٹوں کی محبت ہے، وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ، اور خزانوں کی محبت ہے، مال کی محبت ہے۔ مال کی محبت بھی بہت ضروری ہے۔ اگر مال کی محبت نہ ہو، ایک آدمی اپنے گھر کو کیسے تیار کرے گا، مکان کیسے بنائے گا، بچوں کی تعلیم و تربیت پر کیسے خرچ کرے گا، اپنی بیوی کی ضروریات کیسے پوری کرے گا، اور صدقہ خیرات کیسے دے گا؟ مال کا ہونا بھی ازحد ضروری ہے۔ اس لیے شرعی طور پر جو آدمی مال کماتا ہے رزق حلال کے ذریعے، وہ اللہ کا دوست ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا جو آدمی دینے والا ہے، جو اوپر والا ہاتھ ہے، وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو مال کی محبت بھی مضر نہیں ہے۔ مال کی محبت مضر کس وقت ہے؟ جب مال کی محبت دل میں آ جائے، جب مال کی چاہت دل میں آ جائے، دل میں یا اللہ کی محبت ہوگی یا مال کی محبت ہوگی، یا اللہ کی محبت ہوگی یا دنیا کی محبت ہوگی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، اس میں ایک ہی دل ہے، یہ وہ اللہ کا فرمانبردار ہے، یہ اللہ کا نافرمان ہے۔ تو مال کی محبت پوری نہیں ہے۔ مال اکٹھا کیا جائے، قیامت کے دن جو آدمی مال زکوٰۃ نہیں دے گا، اس کے مال کو اشتہا کی شکل دے دی جائے گی، اور اس کے جبڑے پکڑ کرے گا کہ میں تیرا مال ہوں۔ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، قیامت کے دن یہ کرنسی جو ہم جمع کرتے ہیں، چونکہ اس کی اصل سونا چاندی ہے۔ کسی ملک کے پاس کتنی کرنسی ہوتی ہے؟ جتنا اس کے پاس زر مبادلہ ہوتا ہے، جتنا اس کے پاس مال ہوتا ہے۔ تو روپے پیسے کی اصل کیا ہے؟ وہ سونا چاندی ہے۔ قیامت کے دن اس کے سونے چاندی کو، اس کے مال کو سونے چاندی کی شکل میں اس کی تختیاں بنا دی جائیں گی، پلیٹیں بنا دی جائیں گی، انہیں آگ میں گرم کیا جائے گا اور اس کی پیٹھیں داغی جائیں گی۔ یہ مضر کس وقت ہے؟ جب مال کے ذریعے آپ ظلم کریں، مال کے ذریعے آپ لوگوں کا ان کو گھٹیا سمجھیں، مال کے ذریعے ان پر کیس بنائیں، مال کو باعث افتخار سمجھیں، باعث فخر سمجھیں۔ جب آپ مال کماتے ہیں اپنی ضروریات کے لیے، اپنے بچوں کی ضروریات کے لیے، غریبوں کے لیے، گرے پڑے ہوئوں کے لیے، یہ جو اللہ میں مال دیتا ہے بعض افراد کو بہت دے دیتا ہے اور بعض کو بہت تھوڑا دیتا ہے۔ بعض کو زیادہ کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ جو گرے پڑے لوگ ہیں ان کو کھڑا کریں۔ آپ نے فرمایا جو تمہیں مال ملتا ہے یہ تمہارے کمزوروں کے لیے ملتا ہے۔ تمہارے بچے کمزور ہیں، ان کی ضروریات ہیں، تمہارے پڑوسی ہیں، تمہارے ہمسائے ہیں، تمہارے دوست ہیں، معاشرے کے غرباء ہیں، مساکین ہیں، ان کے لیے ہمیں اللہ رب العزت یہ مال دیتا ہے۔ مال کا جمع کرنا مضر نہیں ہے، مال فی نفس ہی برا نہیں ہے، اس کا استعمال اس کو اچھا یا برا بنا دیتا ہے۔ اگر آپ اس مال کے ذریعے تکبر کرتے ہیں، مالدار بن کر غریبوں کو گھٹیا سمجھتے ہیں، یہ تکبر ہے، یہ مال برا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام میں مالدار لوگ بھی تھے، وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں بہاتے تھے۔ صحابہ کرام جو مالدار تھے وہ غرباء کو گھٹیا نہیں سمجھتے تھے۔ آج دو قومیں بن گئی ہیں، ایک رجے کی قوم ہے، ایک بھوکے کی قوم ہے۔ جس کے پاس مال دولت ہے وہ اپنے رشتہ داروں سے بھی اوپرا بن گیا ہے، وہ اپنے رشتہ داروں کو بھی
رشتہ دینے لینے میں ان کے قریب نہیں جائے گا کہ ان کے پاس مال کم ہے۔ یہ مال فتنے کا باعث ہے۔ آدمی کے پاس پیسہ آ جائے دوستیوں کا لیول بدل جاتا ہے۔ آج میں یہاں کوٹھی نہیں بناتا، میں کسی بڑے پڑھے لکھے ماحول میں یا دولت مند ماحول میں یا جہاں ایم پی ایم این ایز رہتے ہیں وہاں جا کر میں کوٹھی بناؤں گا۔ یہ ہمارا ایک سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے، رہنے کا ایک ہمارا سٹائل ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ مسجد نبوی کے پاس جب کچھ مکانات خالی ہو گئے، بعض صحابہ کرام نے یہ خیال ظاہر کیا ہم مسجد کے نزدیک منتقل ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی، آپ نے فرمایا کہ تم اپنے اپنے گھروں میں رہو، تمہارے آنے کے قدموں کے نشان لکھے جائیں گے۔ جب ہم مسجد سے دور اپنی رہائشیں بنائیں گے ہماری اولاد کیسے نمازی بنے گی؟ جب ہم مسجد سے دور اپنی رہائشیں بنائیں گے، جب ہمارے دوست، ہمارے رشتہ دار، ہمارے جن کو ہم چاہتے ہیں وہ بے دین ہوں گے، یہ بیمار دل کی علامت ہے۔ وہ کن سے محبت کرتا ہے؟ بے دینوں سے محبت کرتا ہے۔ صحت مند دل اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے دوستوں سے محبت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ مجھے اچھے کاموں کی توفیق عطا فرما، وترک المنکرات، مجھے گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرما، وحب المساکین، مجھے مسکینوں کی محبت عطا فرما، اور مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر۔ اللہ منی اسألک حبک، اے اللہ میں تو سے تیری محبت مانگتا ہوں، وحب من یحبک، جو تو سے محبت کرتے ہیں میں ان کی محبت مانگتا ہوں، وحب عمل یقربنی الی حبک، جو لوگ تو سے محبت کرتے ہیں میں ان کی محبت مانگتا ہوں، ان اعمال کی محبت مانگتا ہوں جو اعمال تجھے پسند ہیں۔ بیٹھ کے کیا مسئلہ ہے؟ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطِرَةِ، سونے چاندی کے ذخائر، ان سے انسان کی فطرت میں طبعاً محبت ہے۔ من الذهب والفضة والخیل المسومہ، اور نشان زدہ گھوڑے، اس سے انسان محبت کرتا ہے، جانور سے محبت کرتا ہے، مویشیوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ ساری محبت یہ بری نہیں ہے۔ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ محبت کون سی بری ہے؟ جو محبت انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، اے لوگو یہ سارا جو کچھ تمہیں میں نے بتا دیا ہے یہ دنیا کا سامان ہے، یہ سارا دنیا کا سامان ہے۔ اگر تم ان سے دنیا کی محبت کی بنیاد پر، دنیا کے تعلق کی بنیاد پر محبت کرو گے تو تمہاری محبتیں یہیں رہ جائیں گی۔ اگر ان سے محبت اللہ کی محبت کی بنیاد پر ہوگے تو پھر یہ محبتیں قیامت کے دن بھی قائم رہیں گی۔ اور ایک اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ آج قیامت کے دن تمام دوست آپس میں دشمن بن جائیں گے، صرف وہ دوست دشمن نہیں بنیں گے جن کی محبت تقوی کی بنیاد پر تھی۔ اگر اللہ کی محبت کی بنیاد پر وہ محبت ہے تو وہ دشمن نہیں بنیں گے، اس کے علاوہ دنیا کے ساری دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، دنیا کا سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس بہترین سامان پڑا ہے، اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے اہل ایمان کے لیے۔ اب تمہاری مرضی ہے، ان چیزوں کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرو، یہ ان چیزوں کے ذریعے دنیا کا مال تلاش کرو اور دنیا کی رضا تلاش کرو، یہ تمہاری مرضی ہے۔ کل اے نبی ان سے کہہ دو، او نبئکم، کیا میں تمہیں بتا دوں، بخیر من ذالکم، اس سے بھی بہتر چیزیں، یہ دنیا کا سامان ہے، میں تمہیں اس سے بہتر چیزیں بتا دوں، للذین اتقوا، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو متقی ہیں۔ ہر آدمی کے لیے سامان نہیں ہے، ہر آدمی کے لیے یہ مقام نہیں ہے، اہل تقوی کے لیے ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا سب سے کم درجہ مسلمان ہونا، شرک اور کفر سے بچنا، کبائر سے بچنا، پھر انسان تقوی میں ترقی کرتا جاتا ہے۔
حتیٰ کہ شبہ کی بنیاد پر جس کے اندر حرام ہونے کا شبہ ہوتا ہے اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ آدمی اللہ کا قرب کیسے تلاش کر سکتا ہے؟ تقوی کی بنیاد پر اللہ کا قرب تلاش کر سکتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کس کو فائدہ دیتی ہے، یہ کس کی رہنمائی کرتی ہے؟ جو متقین ہوتے ہیں۔ اگر تقوی نہیں ہوگا تو قرآن بھی فائدہ نہیں دے گا۔ جو آدمی تقوی میں جتنا بڑھتا جائے گا اس کو قرآن اتنی ہدایت دیتا جائے گا۔ تو فرمایا ان لوگوں کے لیے للذین اتقوا عند ربہم، ان کے رب کے ہاں ان لوگوں کے لیے سامان ہے جو متقی ہیں۔ ہے کیا؟ جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ وہ جنت کیسی ہے؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی انسان نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈا کا ہم نے کیا سامان تیار کر رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی آنکھ نے وہ چیز دیکھی نہیں ہے، کسی انسان کے کان میں اس کا صحیح تصور آواز نہیں آئی، سنا بھی نہیں ہے اس نے، کسی انسان کے دماغ میں اس کا پورا کنسیپٹ نہیں آیا۔ ایسی ہے دنیا کے اندر اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اس کی تعمیر دیکھیں، ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک چاندی کی ہے۔ اس کے اندر پھل اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو میوہ جات ہیں آپ ان کو دیکھیں، وَعُتُوبِهِ مُتَشَابِهَاتٍ، ملتے جلتے فروٹ دیے جائیں گے۔ آخرت میں ایسی چیزیں ہیں کہ نام دنیا میں ان کے ہم نام پہچان سکتے ہیں، وہ نعمتوں کی چکھا ہی کسی نہیں ہے، اس کی قدر و قیمت کا اندازہ میں کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے دنیا میں ایک مومن کے لیے حور تیار کی ہے، اس کا دوپٹہ اگر فضا میں اس کو جھاڑے تو آسمان اور زمین کے درمیان یہ خلا خوشبو سے بھر جائے، اور جھاتی ڈالے تو سورج کی روشنی ماند پڑ جائے۔ وہ نعمتیں مستقل ہوں گی۔ جس آدمی کے دل میں آخرت کا تصور بیٹھ جاتا ہے پھر دنیا اس کے نزدیک حقیر ہوتی ہے۔ دنیا مضر نہیں ہے، دنیا کے چاہت میں دیوانہ ہو جانا مضر ہے۔ الدنیا جیفۃ وطلابها کلاب، دنیا کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جانا اور اسی کی بنیاد پر دوستیاں اور اسی کی بنیاد پر جینا مرنا اور اسی کی بنیاد پر تعلقات کا استوار ہونا اور اسی کی بنیاد پر تعلقات کے بگاڑ۔ الدنیا جیفہ، دنیا مردار ہے، اس کے پیچھے اس انداز سے پڑ جانے والے اس کے کتے ہیں۔ یہ ہم صحیح جا رہے ہیں یا غلط جا رہے ہیں؟ آپ میں سے ہر آدمی یہ فیصلہ کر سکتا ہے، سوچ سکتا ہے۔ کسی شاہد کی ضرورت نہیں ہے، کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ولو القا معاذیرہ، جتنے آپ عذر پیش کر لیں، بہانے پیش کر لیں، دوسرے کی بات کو کاٹ لیں، آپ کا ضمیر آپ کو بتائے گا کہ میں غلط کر رہا ہوں، یہ صحیح کر رہا ہوں۔ ایک باہر میں عابد خان ہوں، ایک اندر عابد خان بیٹھا ہے۔ باہر والا 2 نمبری کرے گا، اندر والا بتائے گا کہ تو صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے۔ پریں بچائے میں ہم جھوٹی قسمیں بھی کھا جائیں گے، جھوٹے شواہد اور گواہ بھی مل جائیں گے ہمیں، لیکن ضمیر انسان کا جانتا ہے یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ بے شک ہم مقدمے کر لیں اور جھوٹے گواہ پیش کر لیں، پریں پنچایت میں جھوٹی باتیں اور ایسی لاجک پیش کریں کہ ساتھی بھی حیران ہو جائے اور اپنے حق میں فیصلہ کروا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی میرے پاس آ کر فیصلہ اپنا مقدمہ پیش کرتا ہے اور وہ اپنے بھائی کے مقابلے میں زیادہ زبان دراز ہوتا ہے اور مجھ سے مقدمے کا فیصلہ اپنے حق میں کروا کے چلا جاتا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں محمد کریم سے فیصلہ کروا کے جا رہا ہوں، وہ یہ سمجھے میں آگ کا ٹکڑا لے کے جا رہا ہوں۔ قاضی کا فیصلہ ظاہر میں نافذ ہوتا ہے، حقیقت دل میں نافذ نہیں ہوتا۔ اے نبی ان سے کہہ دو او نبئکم بخیر من ذالکم،
کہ میں تمہیں اس سے بہتر بتا دوں، للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی ہیں، عند ربہم جنات تجری من تحت الانہار، ان کے رب کے پاس ان کے لیے جنتیں ہیں جن کی نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، شراب کی نہریں ہیں۔ نہر کا تصور کثرت اور بہتات کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ نعمتیں اس قدر ہوں گی کہ ان کی کمی نہیں ہوگی۔ خالدین فیہا، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرہ، اور اس میں صاف ستھری عورتیں بھی ہوں گی، غلاظت والی نہیں ہوں گی، صاف ستھری نفاست والی عورتیں ہوں گی۔ سب سے بڑی ورضوان من اللہ، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جنت میں اللہ کی رضامندی مل جائے گی، اللہ بندے سے راضی ہو جائے گا، اللہ کہے گا میں تو اس سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ پھر لاکھوں سال کی زندگی ہے، کروڑوں اربوں سال کی زندگی ہے۔ جب انسان اللہ کے حضور پیش ہوگا کیا کہے گا کہ میں دنیا میں، آپس میں باتیں کہیں گے ہم 10 دن ٹھہر کے آئے ہیں یا 1 دن ٹھہر کے آئے ہیں، اور آپ نے فرمایا دنیا اور آخرت کی مثال دی ہے، تم میں سے کوئی آدمی سمندر میں اپنی انگلی ڈبو لے اور دیکھے کہ میری انگلی کے ساتھ کتنا پانی واپس آیا ہے، جو پانی اس کی انگلی کے ساتھ آیا ہے یہ دنیا ہے، جو پورا سمندر بہہ رہا ہے وہ آخرت ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے جو اس سے بہتر اور سمجھانے کا انداز نہیں ہے۔ قلت اور کثرت، ایک قطرہ اور سمندر کا یہ تصور، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ آخرت کتنی وسیع ہے۔ سب سے چھوٹی جنت کسی آدمی جو ملے گی وہ ہماری دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ ہم کتنے بے وقوف ہیں، ہم قلیل پر مطمئن ہو گئے ہیں، ہم کتنے بے عقل ہیں، ہم کبھی چیز پر مطمئن ہو گئے ہیں، غلیظ چیز پر مطمئن ہو گئے ہیں۔ مومن آخرت کا راہی ہوتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ دنیا جا رہی ہے اور آخرت آ رہی ہے، دنیا پیٹھ پھیر کے جا رہی ہے اور آخرت آ رہی ہے۔ تم میں سے کچھ دنیا کے بیٹے ہیں، تم میں سے کچھ آخرت کے بیٹے ہیں۔ ہو سکے تو دنیا کے بیٹے نہ بننا، آخرت کے بیٹے بننا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں دنیا میں اپنا محاسبہ کیا کرو، احتساب، اپنا محاسبہ کرو اکیلے بیٹھ کر، میں کیسے جا رہا ہوں۔ اگر دنیا کے اندر اپنا احتساب کر لو گے، جب قیامت کے دن اللہ کے پاس پہنچو گے پھر تمہارا احتساب اور محاسبہ آسان ہو جائے گا۔ جو دنیا میں اللہ کے گھر نہیں جاتا، اللہ کے آگے نہیں جھکتا، قیامت کے دن اس کو جھکنا فائدہ نہیں دے گا۔ کل امت جاسیہ، ہر امت گھٹنوں کے بل گری پڑی ہوگی۔ جو یہاں اتحیات میں بیٹھے گا، اللہ کے سامنے بیٹھ کر اتحیات للہ والصلوات، عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے گھٹنے ٹیکے بیٹھے گا، وہاں اس کو اس موقع پر اللہ آسانی نصیب فرمائے گا۔ یہ دنیا مسجد تربیت کی جگہ ہے، دنیا میں آپ اللہ کا تعارف حاصل کر لیں، آخرت میں اللہ کا تعارف ہو جائے گا۔ یہ نہ ہو کہ ہم دنیا سے چلے جائیں اور ہمیں اللہ کا تعارف ہی نہ ہو۔ اس سے بڑا بد نصیب کون آدمی ہے کہ دنیا سے جائے اور اس اللہ کی پہچان نہ ہو۔ اپنے باپ کو تو پہچان کیا جائے، اپنی برادری کو تو پہچان کیا جائے، اپنے رشتہ داروں کو تو پہچان کیا جائے، اگر اس بدبخت کو پہچان نہیں ہے تو اللہ کی پہچان نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب